اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا اور اس کے اندر متقیوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے کہ متقی کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند اوصاف بیان فرمائے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے، پھر نمازوں کا قیام ہونا چاہیے، پھر حتی المقدور راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے، پھر حضور پہ جو اترا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر انبیاء پر جو اترا ان پر ایمان ہونا چاہیے، اور آخرت پر ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مخلص صحابہ کرام کے تذکرے کے بعد اب کھلے کافروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ جب جب اپنے محبوب بندوں کے اوصاف اور ان اوصاف کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جو بدلہ عطا فرماتا ہے، خوشخبری عطا فرماتا ہے، فوراً جو کفر کرے اس کے لیے ترہیب اور ڈرانے کا معاملہ رکھتا ہے۔ تو کفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھلے کافر ہوں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، کفر کا اصطلاحی معنی، پھر کن کافروں کے ساتھ حضور نے نرمی برتی ہے، کن کافروں کے ساتھ سرکار نے سختی برتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بس خالی ایک بات کہی جاتی، سرکار نے کافروں کے ساتھ بھی نرمی برتی، لیکن کن کفار کے ساتھ نرمی برتی یہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ سرکار نے سختی بھی برتی ہے، نرمی بھی برتی ہے، لیکن کن کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کفر کا معنی دیکھیں آپ، روح البیان کے تحت اسی روح البیان کے اندر اسی آیت کے تحت کفر کا معنی بتایا گیا، لغوی چھپنا اور چھپانا، الستر والتغطیہ، چھپنا اور چھپانا، چھپنا اور چھپانا۔ اور شریعت کی نظر میں انکار ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اس چیز کا انکار کر دینا جو سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے۔ حضور نماز لائے، اگر کوئی نماز کا انکار کر دے تو کیا ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایمان لائے، ایمان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں حضور لے کر کے آئے۔ قیامت کے تعلق سے رب نے پیغام دیا، مصطفیٰ لے کر کے آئے، ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، یہ بھی لے کر کے آئے۔ اب اگر اس کا کوئی انکار کرے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے بارگاہ سے لے کر کے آئے اس کا انکار کرنا یہ کیا ہے، کفر ہے۔ اب اگر ہمارے یہاں چل پڑی ہے بات کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اندر 99 پہلو ایمان کے ہوں، ایک کفر کا ہے، تو ہمارے یہاں بولتے ہیں وہ مسلمان ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ ہاں کوئی جملہ بولا گیا، اس جملے کے اندر 99 پہلو غلط نکلتے ہیں، ایک صحیح کا نکلتا ہے، تو حسن ظن رکھ کر کے اسی صحیح پر پھیرا جائے گا۔ جملے کی بات ہے، آدمی کی بات نہیں۔ آدمی نے تو اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا، ساری چیزوں کو وہ لوگ مانتے تھے، لیکن انکار کیا زکوٰۃ کا۔ ابوبکر نے فتویٰ دیا کفر کا، فتویٰ دیا کفر کا۔ انہوں نے فتویٰ دے چاہے نہ تھے، کافر تو ہو ہی گئے تھے وہ، انہوں نے تو خالی آئینہ دکھایا کہ تم سے کفر ہو گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر حملہ ڈالا اور حملہ کیا، مسیلمہ کذاب سب چیز کا قائل، لیکن حضور کے آخری نبی ہونے کے قائل نہ تھے، تو ابوبکر صدیق نے جہاد کا حکم دیا ان کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا بندے نے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی مثال بھی شاید اس سے پہلے میں سمجھا چکا ہوں۔ چائے بنایا کسی نے، اب چائے پتی نہیں ڈالی تو شربت ہو جائے گی، لیکن چائے نہیں ہوگی، کیونکہ ایک چیز کا انکار ہو گیا۔ سب چیز ڈالی، شکر نہیں ڈالی، سب ڈال دیا، دودھ نہیں ڈالا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو کسی ایک چیز کا انکار کرنا تمام اوصاف، تمام باتوں کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو شرعی یا لغوی معنی یہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے کافر کی قسمیں مختصراً دیکھ لیں۔ کافر 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ جو اصلی کافر ہوتا ہے، مطلب ماحول پیدا ہوا
تو ماں باپ بھی کافر ملے، گھر کا ماحول بھی کافر ملا، پورا ایک دم کفرستان کا ماحول نظر آیا، تب ایسی صورت میں پروان چڑھا۔ اب وہ آدمی جو ہے کافر اصلی ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی برتی ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ بڑی نرمی برتی ہے، کیونکہ اس کو اسلام کی روشنی نہیں ملی نا، اس کے ساتھ کافر اصلی کے ساتھ سرکار نے نرمی برتی ہے، سمجھ رہے نا، کافر اصلی پکڑے۔ پھر کافر اصلی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر ذمی ہوتا ہے، ایک کافر مستامن ہوتا ہے، ایک کافر حربی ہوتا ہے۔ کافر ذمی جو بادشاہ اسلام کو ٹیکس دیتا ہو تو اس کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بادشاہ اسلام کے ذمہ کرم ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کافر مستامن جو بادشاہ اسلام سے امان حاصل کر کے، ویزا حاصل کر کے دارالاسلام میں جا کر کے رہتا ہے، تو اس کو کافر مستامن کہا جاتا ہے۔ اور جو نہ ذمی ہو نہ مستامن، اس کو حربی کہا جاتا ہے۔ حربی شرارت کرے گا تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا، اسی مقابلے کا نام جہاد ہے۔ اگر وہ شرارت کرے گا تو جہاد کیا جائے گا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ کافر اصلی کی بات ہو گئی۔ اب ایک کافر مرتد ہوتا ہے، کافر مرتد، ہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک، اسلام دائرہ اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن نالائقی کی، اس نے نالائقی کی، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہوا 2 طریقے سے، یا تو کھلا مرتد ہوا تو وہ کافر مجاہر ہے، کافر ہے مجاہر، مجاہر مطلب ظاہر کرنے والا، کافر ہے مجاہر۔ اور اگر چھپا ہوا ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، تو اسے کہتے ہیں کافر منافق، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب زبان سے کتنے ایمان کے دعوے کریں لیکن دل میں آپ کا بغض بھرا پڑا ہے، لہٰذا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عدم ایمان کی گواہی دی۔ تو کافر مجاہد، آقا علیہ السلام نے بھی سختی برتی ہے، صحابہ نے بھی بڑی سختی برتی ہے، اور کافر منافق کے ساتھ بھی سختی برتی ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مسجد بنوائی تو آقا نے اس مسجد کو بھی گروا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مسجد بنانا کمال ہے، ہم کہتے ہیں بلا شبہ کمال ہے یار، بناؤ مسجد، بناؤ، خوب بناؤ، لیکن کس نیت سے بنا رہے ہو یہ بنانا کمال ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر نیت نالائقی کی ہے، کفر کی ہے، فرقہ پرستی کی ہے، شرارت کرنے کی، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ہے، تو ایسی مسجد کو ڈھانے کا حکم دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور ڈھا دینا یہ مولا کائنات کی سنت ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو اب کافر کی کس میں سمجھ میں آئے؟ حضور نے کس کے ساتھ نرمی کی برتی ہے؟ کافر اصلی کے ساتھ۔ اور ہمارے یہاں بولتے ہیں مرتد کے بارے میں نالائق لوگ، جن کے ساتھ سرکار نے سختی برتی ہے، اتنی سختی برتی ہے کہ دیکھو، ایک شخص ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بیان مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بڑا زبردست رائٹر تھا، لکھنے میں ماہر تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کو کاتب وحی بنایا جاتا ہے، تم قرآن لکھا کرو، قرآن لکھا کرو، کاتب وحی بنا دیا گیا۔ اس نے سورہ بقرہ لکھی، سورہ آل عمران لکھی، اس کے بعد نہ جانے کیا ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ اور جب لوگ اس سے پوچھتے کہ کیوں پھر گئے تو جانتے کیا جملہ بولتا تھا؟ وَمَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا قَدْ كَتَبْتُ لَهُ، کہتا ہے کہ جتنا میں نے لکھ کر کے دیا ہے محمد صرف اتنا ہی جانتے ہیں، ماذ اللہ۔ مطلب حضور کے علم پر گفتگو چالو کر دی، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے لکھ کر کے دیا۔ ارے مصطفیٰ تو اتنا جانتے جتنا میرے مولا نے بتایا، مولا نے جتنا بتایا، اللہ نے جتنا بتایا، مصطفیٰ اتنا جانتے ہیں۔ بتانے والا مولا جانے، جاننے والا مصطفیٰ جانے، ہمارا نہیں۔ لیکن اس نے آقا علیہ السلام کے علم کو تولنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی، علم پر گفتگو کر رہا ہے حضور کے، کتنا جانتے، اتنا جانتے، کتنا جانتے، گفتگو کرنے لگا۔ تو آقا علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے زمین سے خطاب فرما کے فرمایا، اے زمین اگر یہ تیرے اندر آئے تو قبول مت کرنا، اے زمین تو قبول مت کرنا۔ مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ جب مرا تو اس کے ساتھیوں نے جو نصارہ تھے، نصرانی ہوا تھا، ان لوگوں نے اس کو دفنایا، کھودا گڑا ڈالا،
رات میں دفنا کر کے گئے، سویرے دیکھا تو اوپر موجود. پھر آئے کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ جو ہے مرتد ہوا، اسلام سے پھرا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہوگا، اور گہری کا قبر کھودی، دفنا دیا. رات میں دفنا کے گئے، سویرا ہوا پھر اوپر آ گئے. یہ مصطفیٰ کی زبان ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے نا. ایسے ہی مصطفیٰ کی زبان کی شان ہے، تو بول دے. پھر 3 دن ہو گئے. حضرت انس فرماتے میں اس علاقے میں گیا، جب زمین کے اوپر اس کا لاشا پڑا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا لوگوں سے کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کئی بار دفن کیا، قبول نہیں کیا زمین نے. حضرت انس فرماتے مجھے یقین ہو گیا تھا زمین کیسے قبول کر لیتی کہ جس زمین کو میرے مصطفیٰ نے حکم دے رکھا ہے. تو مرتد کے ساتھ سختی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سختی ہوئی. آقا نے سختی کی یار، کافر اصلی کے ساتھ نرمی کی نا. تو جو کافر اصلی آئے گا اس کے ساتھ نرمی ہوگی، اس کے ساتھ نرمی کرنا سرکار کی سنت ہے، اور کافر مرتد کے ساتھ سختی کرنا یہ بھی میرے سرکار کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. جی تو کہاں پہ کرنا لوگ یہ نہیں بتاتے ہیں. سب کو روٹی پہ قیاس کرنا، چاول کو بھی روٹی کی طرح کھانا، روٹی کو بھی چاول کی طرح کھانا، یہ کیا بات ہے؟ شراب اور شربت میں کچھ تو فرق ہے نا، دیکھنے میں تو سیم ہے لیکن ہے فرق. فرق وہی جانتا ہے جو صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی سیرت کو جانتا ہے نا. شراب اور شربت کی جو سیرت کو جانتا ہے، صورت تو سیم دکھ جائے گی، کلر ڈالو سیم ہو جائے، سمجھے کہ نہیں. اور گڑ اور گوبر، چہرہ کا وہی ہے، کہا چہرے کو مت دیکھ، سیرت کو دیکھ. جو سیرت جانتا ہے کہے گا گوبر نجس ناپاک ہے، اور گل کو کھا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں بہت ساری بیماریاں دور فرماتا ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ گل کھانے والا اصلی گل کھائیے، اللہ تعالیٰ تھکن کو دور فرما دیتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں. تو جو سیرت کو دیکھتا ہے وہ بتاتا ہے. اب اپنے یہاں کہ نہیں نرمی نرمی نرمی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ خیر کرے. جی اور جب آدمی تبلیغ کرتا ہے، دیکھیں ابھی جو آیت کا خلاصہ سنیں، جب آدمی تبلیغ کرتا ہے، کسی آدمی کو آدمی مان لیتا ہے تو اس کی ہر بات کو مانتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب مان لیتا ہے تو ہر بات کو مان لیتا ہے. صدیق اکبر نے مان لیا تھا، اس لیے تحقیق بھی نہیں کی، کہا کہ کہہ رہے کہ رات میں گیا تھا آ گیا، کہا انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے، کیونکہ سرکار کو مانتے ہیں. جب سرکار کو مانتے ہیں، ان کی زبان کو مانتے ہیں، جب زبان کو مانتے ہیں تو اپنا ایمان بنتا ہے. صدیق اکبر نے یہ بتایا. جو نہیں مانا کنکر ہاتھ پہ کلمہ پڑے تب بھی نہیں مانا. سمجھے کہ نہیں مانا، وہ نہیں مانا. چاند کے 2 ٹکڑے اس کے سامنے ہو رہا، نہیں مانا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جو نہیں مانتا ہے ان تو ظاہر سی بات ہے باتوں کو نہیں مانتا ہے، اور جو مان لیتا ہے وہ ہر بات کو مانتا ہے. اور جب آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کو سمجھاؤ چاہے جتنا، آپ کی خوبی بھی اس کو خرابی نظر آئے گی. صحیح بات ہے نا؟ تو خوبی بھی خرابی نظر آئے گی، اچھائیاں بھی برائیاں نظر آئیں گی. تو اب ان کو ڈراؤ سمجھاؤ کچھ کرو، کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے. تو جو کھلے ہوئے کافر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو کھلے کافر ہو گئے، اب ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں مانا. جب آپ کو نہیں مانا تو آپ کی کہاں سے مانیں گے؟ سمجھے کہ نہیں؟ کہاں سے مانیں گے آپ کی بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کر دیا برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائے گی. سمجھے کہ نہیں؟ ایمان ہاں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ڈراؤ چاہے مت ڈراؤ، ایمان نہیں تو مجبور ہو گئے نا، مجبور ہو گئے. اچھا قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال نبوت کا اعلان ہے، پھر قرآن کا نزول ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے. قرآن کا نزول 40 سال حضور نے اپنے کو منوایا ہے کہ نہیں؟ اتنا منوا لیا کہ ان کا ہر بچہ بوڑھا سب بولتے تھے کہ آپ سچے ہیں. اتنا منوا لیا تھا. جب سچے مانتے ہو تو ان کی مانو نا، ان کی سچائی کو تو 40 سال منوایا گیا، ان کی پارسائی کو تو منوایا گیا. تو اللہ تبارک جب 40 سال ان لوگوں نے سچائی کو مان لیا اور جیسے ہی اعلان کیا تو انا پہ آ گئے، حسد پہ آ گئے. اور جب انا اور حسد پہ آدمی آتا ہے تو خوبی کو جو ہے خامی سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں نے آپ کی خوبی کو خامی سمجھ لیا، لہٰذا آپ ڈراؤ چاہے مت ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے.
جی ایمان نہیں لائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی خوبی کو خامی سمجھنے لگے تو آپ بولیں گے تو اس کی کان سے بات اترے گی نہیں, دھیان ہی نہیں دے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ نہ سنے گا, بیٹھا رہے گا لیکن آپ کی سنے گا نہیں. دوسرا آ کر غلط بولے گا برابر دھیان دے گا, آپ اچھی بات کرو گے تو بھی نہیں سنے گا. اور جب کان میں بات جائے گی نہیں تو دل پہ اترے گی نہیں, اور آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. چاہے جتنے آپ خوبصورت ہو, چاہے جتنے آپ دلکش ہو, تو دیکھے گا بھی نہیں. اور جب دیکھے گا نہیں, آنکھوں سے دل پہ بات جائے گی نہیں کہ فیصلہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ لوگ حسد میں جلل میں آپ کے ہیں, آپ کی اچھائیوں کو یہ خرابیاں سمجھتے ہیں. تو اے محبوب اب ان کے دل میں بات اترنے والی نہیں ہے. اور دل میں بات یا تو کان سے اترتی ہے یا آنکھ سے اترتی ہے. سن کر کے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے یا کر دیکھ کر کے دیوانہ ہو جاتا ہے. اور میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی سن رکھا ہے, دیوانے ہو گئے. خالی نور پیدا ہوا آدم دیوانے ہو گئے. آقا علیہ السلام کی عصمت ہے, سن کے دیوانے ہو گئے. اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور دیوانگی ظاہر کر دی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر حضور کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی مصر کی خواتین تو خالی انگلی نہیں نہ جانے کیا کر جاتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو آقا کا حسن و جمال ایسا تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے میں ایسی رنگت, ایسی خوبصورتی تھی کہ چاند جیسے خوبصورت محسوس ہوتا ہے. وہ سمجھانے کے لیے خالی انہوں نے کہا تھا, ورنہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. چاند کو سرکار نے توڑ کے دو ٹکڑے کیا, داغ آ گیا اس میں, میرے نبی کا چہرہ تو بالکل کلیئر اور صاف ہے. سمجھے کہ نہیں؟ خالی سمجھانے کے لیے تھا. آقا آ جائے تو اجالا آ جائے. حدیثیں موجود ہیں اس پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. تو دیکھ جو جنہوں نے سنا دیوانے ہو گئے, سننے کی نیت سے سنا, دیکھنے کی نیت سے دیکھا. لیکن جو حسد کرتا ہے, جلن کرتا ہے, وہ خوبیاں دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا. دیکھو نا عبداللہ ابن ابی ہے غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے, اونٹنی گم ہو گئی. صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے, مدینے میں حادثہ ہو گیا. حضور نے فرمایا مدینے میں اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے. عبداللہ ابن ابی کہتا دیکھ لو, مدینے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اونٹنی گم ہو گئی, اس کے بارے میں نہیں بتاتے. آقا کو خبر ہوئی, حضور نے فرمایا فلاں جھاڑی میں جاؤ, فلاں وادی میں اونٹنی فلاں جھاڑی میں لگی, اس کے پتے کو کھا رہی ہے نا. تو خوبیاں دیکھنے کے باوجود نہیں سدھرے کیونکہ حسد و جلن میں پڑے رہے. تو گویا کہ ان کے کان کام نہیں کرتے, ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی. جب کام نہیں کرتے گویا کہ ان کے اوپر مہر لگا دی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ کیسے دلوں پر مہر لگا دیا؟ تو انہیں دل سے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور سرکار کا عاشق دماغ سے نہیں سوچتا ہے, دل سے سوچتا ہے. کیونکہ دماغ سے جب سوچے گا تو بہت سارے مسائل آئیں گے, بہت ساری رکاوٹ ہے. جب دل فیصلہ کرے گا تو رکاوٹ کو نہیں دیکھے گا, آقا کی بارگاہ کو دیکھے گا. تو اس لیے پہلے دل پہ مہر لگ گئی ہے. اللہ دل پر سوچنے بعد دل کا فیصلہ ختم. دل کا فیصلہ ختم کیوں؟ تو رب فرماتا ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, ان کے کان ہی میں مہر ہے, سنیں گے ہی نہیں. ان کے کان میں ہی مہر ہے. اسی لیے تو کہتے جن کے کانوں میں مہر ہے آج تک وہ سنیت کو بھی نہیں سمجھ پائے. اگر سنیوں کی باتیں سنیں نا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دل پہ اثر کر ہی دے گا. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن سنیں کیسے سنیں؟ کان پہ مہر ہے, بات چالو ہوتی بھاگ جاتے. ایسا لگتا ہے کہ عمر فاروق کے غلام ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ عمر فاروق کے غلام ہیں. آئے ہیں تو شیطان بھاگے, آئے ہیں تو شیطان بھاگے. حدیث میں آیا, حضور نے فرمایا, آج ہی پڑھ رہا تھا تاریخ ابن عساکر 44ویں حصے کے اندر, حضور نے فرمایا عمر تم سے انسانی شیطان بھی بھاگتا ہے, جناتی شیطان بھی بھاگتا ہے. دونوں شیطانوں کے بارے میں حضور نے فرمایا دونوں بھاگتے ہیں. ایک حدیث میں آیا, حضور نے فرمایا تم لوگ عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو,
اس لیے کہ جب عمر کا ذکر کرو گے تو عدل و انصاف کا تذکرہ کرو گے، اور جب عدل و انصاف کا تذکرہ کرو گے تو اللہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ انصاف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو گویا کہ عمر کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اور جب عمر کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا تو عمر کو جو مقام دینے والا مصطفیٰ ہے اس کا ذکر خدا کا ذکر بدرجہ اولا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر مایا ہے، دل سے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کان سے بات ہی نہیں جاتی ہے، جاتی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں کہ محبت پیدا ہو رس گولے کان میں، کان سے نہیں آتی، آنکھ سے تو دیکھ لیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کیسے دیکھیں گے؟ آنکھوں پر بھی پردہ ہے، آنکھوں پر بھی پردہ ہے، کہاں سے دیکھیں گے وہ؟ اسی لیے تو ابو بکر صدیق موجود ہیں، ام جمیل ابو لہب کی بیوی جب تبت یدا کا نزول ہوا ہاتھ میں پتھر لے کر، کہتی ہے کہ اب جا کے میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ شوہر اگر گستاخی کرے تو نہیں ہوش آیا، اللہ نے جب جواب دیا تو خراب لگا۔ کفار کا یہی ہمیشہ معاملہ رہا ہے کہ جب وہ گستاخی کرتے رہے تو بڑے پھولتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرنے والے دیوانے کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے تو کہا گیا کہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ام جمیل نے بھی یہی کہا تھا، اور ام جمیل کے طرز پہ چلنے والے آج بھی کافر وہی کر رہے ہیں، وہی شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو ام جمیل لے کر کے آئے، آقا موجود، نہیں دیکھ پائی، سبحان اللہ، نہیں دیکھ پائی، ابو بکر سے بول کے چلی گئی، ابو بکر سے بول کر کے چلی گئی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر نے عرض کیا سرکار کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ کہاں سے دیکھے گی وہ؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دکھانا چاہتا ہے وہی دیکھ پاتا ہے، ہر آدمی نہیں دیکھ پاتا۔ جب آقا کی حیات ظاہریہ میں سب نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھ پایا تو مرنے کے بعد لیکن مرنے کے بعد کہاں سے نصیب ہوگا؟ سمجھنا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھ تو ہے لیکن آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے، نہ کان سے سن کے دل پہ لے پاتے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھ کر دل پہ لا پاتے، سمجھے کہ نہیں؟ جب پردہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں سے سدھریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ سب کے لیے نہیں، ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب، عظیم کا لفظ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے بڑا۔ جس کے سامنے دنیا جو اتنی بڑی ہے، دنیا کا ساز و سامان، اس کے بارے میں فرمایا متاع دنیا قلیل، دنیا تھوڑی ہے، دنیا کا ساز و سامان کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تھوڑا ہے، تو اب دنیا کے بارے میں سوچو کیا کیا ہے، آسمان زمین کیا کیا ہے اس کے اندر، اس کو اللہ نے فرمایا قلیل، تھوڑا، اس کو فرمایا تھوڑا۔ لیکن جب کفار کے عذاب کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے بہت بڑا عذاب، سمجھے کہ نہیں؟ تو سوچے جب اللہ نے بڑا کہا ہے تو کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب کا انداز یہ کہ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر کو ایک چھوٹے باکس میں ڈالا جائے گا جہنم میں، اس باکس میں آگ جل رہی ہوگی، اس کو بڑے باکس میں ڈال دیا جائے گا، اس میں بھی آگ جل رہی ہوگی، پھر ان سارے باکسوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اس طریقے سے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تو کھلے کافروں کا تذکرہ ہو گیا۔ ابھی